بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. پر محمد وآل محمد صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا بدأ من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيني به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها وما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معك تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على وعلى ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزاتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأما به اليمنى إلى السماء وقال الله إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي لحمهم لمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سارمهم وأدوم لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات
إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مديا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. لا فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط أمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مديا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم قد أذن لي أن أدخل معهم فأنت أذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآله. فقال لأبي يا رسول الله يكبرني مال جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جنب من شيعتنا محبينا إلا ما نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم محمد وآل محمد. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا محبينا وفي إمامهم إلا فرج الله عما يا الله ولا مغمون إلا وكشف الله غما يا الله ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته يا الله. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على by Muhammad wa Ali Muhammad salawat. مر مر کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر. مر مر کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر. کچھ دیر تو جی لے تیرا کچھ دیر تو جی لے تیرا بابا علی اکبر. مر مر کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر. مر مر کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر. تم زی سے گرو گے تو بدل جائے گی دنیا. مقتل کی طرف کون ہمیں لے کے چلے گا. قاتل تو بتائیں گے نا قاتل تو بتائیں گے نا رستہ علی اکبر. مر مر کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر. مر مر کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر. بیمار مدینہ کی خبر آتی ہی ہوگی.
تم ساتھ لیے جاتے ہو بینائی بھی میری، میں کیسے پڑھوں گا خطِ، میں کیسے پڑھوں گا خطِ صغریٰ علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، کچھ دیر تو جی لے تیرا، کچھ دیر تو جی لے تیرا بابا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، بڑے محمد والے محمد صلوات پر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات۔ اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اس عالم غربت میں تمہیں جان دوں کیسے، اس دشت مصیبت میں تمہیں جان دوں کیسے، اس وقت قیامت میں تمہیں جان دوں کیسے، اے لال جو تم اذن وغا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، بابا مجھے اماں نے بھی کچھ درس دیا ہے، آداب وفا سے مجھے آگاہ کیا ہے، پہلے میں مروں آپ سے وعدہ یہ لیا ہے، بس اس لیے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، محمد و آل محمد بلند ترین صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ سینہ کلیجے پہ اکبر کے مارنے والے، پتہ ہے کہ اس طرح بیٹا جوان ہوتا ہے، پتہ ہے کہ اس طرح بیٹا جوان ہوتا ہے، بڑے ہی ناز سے پالا ہے
یہ جوان پسر، یہ میرے گھر کا اجالا، یہ میرا نور نظر، یہ میرا ہنسلیوں والا ریاضتوں کا ثمر، لہو میں ڈوبا ہوا ایڑیا رگڑتا ہے، سینہ کلیجے پہ اکبر کے مارنے والے، پتہ ہے کس طرح بیٹا جوان ہوتا ہے۔ یہ میری گود میں قرآن کی طرح رہتا تھا، یہ بن کے نور میری آنکھ میں چمکتا تھا، یہ سایہ بن کے میری ساتھ ساتھ چلتا تھا، میری صدا پہ نہ کوئی جواب دیتا تھا، سینہ کلیجے پہ اکبر کے مارنے والے، پتہ ہے کس طرح بیٹا جوان ہوتا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، افسوس کہ راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، ہے علی اکبر، اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، بس ایک جھلک سحر کی سغرا کو دکھا لوں، بے چین تھی خواہر، ہے علی اکبر، 18 برس پال کے پروان چڑھایا، وہ گیسو والا ہے میرا خون میں نہایا، یہ کیا ہوا دل بھر، ہے علی اکبر، تم ہچکیاں لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو، منہ سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹھے ہو دل بھر، ہے
اکبر آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستم گئے ماں دے گی صدائے علی اکبر علی اکبر چھن جائے گی چادر اے علی اکبر جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر ایک یاد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر دل روتا ہے کہہ کر ہے علی اکبر کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین صلوات. سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا. اللہم عجل لولیک الفرج واللعن الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. صلوات. ویسے جتنی تعداد بچوں کی یہاں پر ہے اتنی سلوات کی آواز نہیں ہے. ایک مرتبہ مل کر درود پڑھ دیجیے گا. محمد
مختصر آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ مجلس رہے گی، اور اس مجلس کے لیے سورہ بقرہ قرآن مجید کا کون سا نمبر کا سورہ ہے؟ کون سے نمبر کا سورہ؟ سورہ بقرہ 2 نمبر، دوسرے نمبر کا سورہ۔ اس سورہ کی آیت نمبر 155 اور 156 اس آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس آیت کا یعنی جو اس کی دوسری آیت ہے اس کا جو آخری حصہ ہے یہ تو وہ حصہ ہے کہ تقریباً تمام مسلمان حتیٰ کہ بچے بھی اس کے ترجمے سے بھی واقف ہوتے ہیں اور آیت کا وہ حصہ بھی یاد ہوتا ہے۔ آیت میں کیا فرما رہا پروردگار عالم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ ہم تمہارا یقیناً حتمی طور پر امتحان لیں گے، یعنی کوئی بھی امتحان سے ماورا نہیں ہے، کوئی بھی امتحان سے بچا ہوا نہیں، ہر کسی کا امتحان لیا جانا ہے۔ اور یہ قرآن مجید میں ایک مقام پر نہیں بلکہ کئی مقامات پر پروردگار عالم نے اس چیز کا اعلان کیا ہے کہ تمہارا امتحان ہونا ہے، کہ جیسے کہیں پروردگار فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ انہیں بس ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے کر آ گئے، اور در حقیقت انہیں آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا۔ یعنی یہاں بھی یہ بات باور کرائی جا رہی ہے کہ پریپیئر رہنا، ریڈی رہنا، تمہارا امتحان ہونا ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ جب بات کی جائے ان کی کہ جو اہل بیت سے محبت کے دعوے دار ہے، روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول جس طریقے سے دیگر مسلمانوں کا استقبال کرتے تھے اس کا بھی استقبال کیا، اسے اپنی محفل میں بٹھایا، اسے ویلکم کیا۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے ابن عم یعنی آپ کے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہا کہ ان سے بھی میں محبت کرتا ہوں اور ان پر بھی میں ایمان لاتا ہوں۔ اب جب اس نے یہ بات اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کی تو اللہ کے رسول فرماتے، اچھا علی سے بھی محبت کرتے ہو، علی پر بھی ایمان لاتے ہو؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اب تم مشکلات کے لیے، پریشانیوں کے لیے، امتحانات کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی علی کی محبت کا دعوے دار ہو اور اس کا امتحان نہ لیا جائے، اس کی آزمائش نہ ہو، اسے مشکلات میں نہیں ڈالا جائے۔ اور عزیزان گرامی، بھلا علی کے چاہنے والوں کو مشکلات کا خوف نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ پروردگار جب مشکلات بھی دیتا ہے تو 14 مشکل کشا بھی ہمیں عطا کیے ہیں۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو آیت سورہ بقرہ میں پروردگار کیا فرما رہا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ تمہارا ضرور بضرور امتحان لیا جائے گا، تمہیں یقیناً آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ کیسے ہوگا بھائی امتحان؟
بشیء من الخوف والجوع، یہ جو کچھ چیزوں کے ذریعے سے امتحان ہوگا پروردگار اس کی لسٹنگ کر رہا ہے، اس کی فہرست بتا رہا ہے. یہ جو امتحان ہے کچھ خوف کے ذریعے سے ہوگا، تمہارے دل میں خوف ڈالا جائے گا. عزیزان گرامی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے پروردگار کی واقعاً نعمتیں ہیں، لیکن ہمیں ان نعمتوں کا احساس اس وقت تک نہیں ہوتا کہ جب تک وہ نعمتیں ہم سے چھن نہ جائیں. نہیں ہوتا، واقعاً احساس نہیں ہوتا. خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا فرماتے ہیں کہ النعمتان مجھولتان، دو ایسی نعمتیں ہیں کہ جو چھپی ہوئی ہے، یعنی انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا، انسان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے. دو نعمتان مجھولتان، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جو چھپی ہوئی ہے. اچھا، یہ دو نعمتیں کون سی ہے؟ الامن والعافیہ. اس میں سے پہلی جو نعمت ہے وہ ہے امن، پیس، اور دوسری نعمت ہے عافیت، صحت. کہا کہ جب تک امن کی فضا قائم ہے، جب تک پیسفل انسان زندگی گزار رہا ہے، جب تک کسی قسم کا خوف نہیں ہے، یہ امن پروردگار کی کتنی بڑی نعمت ہے، انسان کو احساس نہیں ہوتا. جب دل میں خوف پیدا ہو جائے تب احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی پروردگار کی نعمت ہمیں حاصل تھی جو ہاتھ سے چلی گئی. عافیت، یہ صحت جو انسان کو ملی ہے، تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے، احساس نہیں ہوتا انسان کو. جب بیماریاں آنا شروع ہوتی ہے، جب انسان بیمار ہونے لگتا ہے تو احساس ہوتا ہے. یعنی پہلے انسان کہاں کیا کرتا ہے، جن چیزوں سے منع کیا جاتا ہے اسے کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ہر طرح کے جنک فوڈز لے رہا ہے. کہاں احساس کرتا ہے انسان؟ بھائی صحت مند ہے، تندرست ہے، لیکن جب بیمار ہوتا ہے اور پابندیاں لگنا شروع ہوتی ہے، اس کی زندگی مشکل ہونے لگتی ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی، ہم نے احساس نہیں کیا. تو امتحان پروردگار لے رہا کس چیز کے ذریعے سے؟ بشیء من الخوف، کچھ خوف تمہارے دل میں ڈال کر امتحان لیا جائے گا. والجوع، اور بھوک کے ذریعے سے امتحان لیا جائے گا، یعنی کھانے کی کمی ہو جائے گی، فقر کی زندگی ہوگی. والنقص من الاموال والانفس والثمرات، تین چیزیں اور بیان کی. کمی کے ذریعے سے کس چیز میں کمی ہو رہی ہے؟ مال میں کمی کے ذریعے سے، یعنی تمہارا مال ختم ہوتا چلا جائے گا. نفوس میں کمی کے ذریعے سے، یعنی تمہارے عزیز بھی چھڑتے چلے جائیں گے، لوگوں کے انتقال ہوتے چلے جائیں گے، کسی کے والدین چلے جائیں گے، کسی کے رشتہ دار چلے جائیں گے. پروردگار عالم سب کے والدین کو سلامت رکھے اور جن کے گزر چکے ان کے درجات کو بلند فرمائے. تو امتحان لیا جا رہا ہے کس کے؟ جان کی کمی کے ذریعے سے، والثمرات، اور تمہارے پھلوں کی کمی کے ذریعے سے. یہاں پر مرحوم علامہ نقن فرماتے ہیں کہ والثمرات سے شاید مراد انسان کی اولاد ہے کہ جسے ثمرات الحیات کہا جاتا ہے، یعنی انسان کی زندگی کا پھل اس کی اولاد ہوا کرتی. تو یہ امتحانات ہے. اچھا، یہاں پر وہ افراد بے فکر نہ ہو جائے گی جو بڑی سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ کبھی یہ امتحان مال دے کے لیا جاتا ہے تو کبھی یہ امتحان مال چھین کے لیا جاتا ہے، یعنی دونوں صورتوں میں انسان کا امتحان ہے. یہ تو قرآن مجید نے فرمایا نا پروردگار نے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد کیا ہے؟ امتحان ہے. یعنی جس کے پاس مال نہیں ہے اس کا بھی امتحان ہے، جس کے پاس مال ہے اس کا بھی امتحان ہے. یعنی مومن کبھی بے فکر نہیں ہو سکتا کہ بس اب میں امتحانات سے گزر گیا، نہیں. ہر اسٹیپ پر، ہر قدم پر انسان کو امتحان دینا ہے. اچھا، یہ تمام امتحانات تو پروردگار نے گنوا دیے. اب سوال کیا جائے بارے الہ تو بتا دے کہ تو امتحانات تو لے گا،
تو ہمیں مشکلات میں تو ڈالے گا، تو ہمیں پریشانیوں میں تو ڈالے گا، اس کا حل کیا ہے؟ کیسے انسان اس امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ اسکول میں آپ پڑھتے ہیں، یعنی آپ کا ایگزام جب ہوتے ہیں آپ کے، تو اس سے پہلے آپ کو تیاری کروائی جاتی ہے. اگر آپ نے صحیح طریقے سے پڑھائی کی تو اس میں پیپرز میں ایگزامس میں اچھے نمبر لے کے پاس ہو سکتے. اب پروردگار بھی تو امتحان لے رہا ہے، اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے، اللہ کے امتحان میں، تو کیسے کامیاب ہو؟ تو پروردگار سولیوشن بھی بیان فرما رہا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے حبیب خوشخبری سنا دیجئے صابرین کو، صبر کرنے والے افراد کو. اچھا، یہ صبر کرنے والے افراد کون ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ. یہ صبر کرنے والے افراد وہ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، قالوا، ان کا قول یہ ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی اس کا ایک ترجمہ تو یہ کیا جاتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. لیکن ایک اور ترجمہ بھی کیا جاتا ہے، انا للہ، کہ ہم اللہ کی ملکیت ہے، ہم اللہ کے ہیں، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. یہ مال جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ صحت جو ہمارے پاس ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ تندرستی جو ہمارے پاس ہے اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ والدین جو ہمارے پاس ہے اللہ کے دیے ہوئے ہیں، یہ اولاد جو ہمارے پاس ہے اللہ کی دی ہوئی ہے. یعنی جو کچھ بھی ہمارے پاس سب اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ مالک حقیقی ہے. یعنی اب یہاں پہ کوئی نہ سمجھے کہ انسان کو کچھ نہیں کرنا، لیس للانسان الا ما سعی، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، لیکن عطا پروردگار کرتا ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے. انا للہ، کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی ملکیت ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اب یہ فقط زبانی نہیں کہنا، زبانی بھی کہنے کی بڑی فضیلت ہے یہ اپنے مقام پر، لیکن حقیقت میں انسان کو اسے اپنا عقیدہ بنانا ہے، اپنا عقیدہ بنانا ہے. بہرحال جب زبانی کہنے کی بات آئی تو روایتوں میں ملتا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو اپنی کوئی پرانی ایسی نعمت یاد آئے یا پرانی چیز یاد آئے کہ جو مفقود ہو چکی ہے، جو اس کے ہاتھ سے چلی گئی ہے، تو اسے چاہیے کہ زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے. تو اس سے پروردگار عالم اجر و ثواب بھی عطا کرتا ہے اور خود پروردگار کی رحمتوں کا نزول اس پر ہوتا ہے. اچھا، یہ تو بتا دیا کہ امتحانات میں اگر صبر کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اور پروردگار کی طرف سے کیا ملے گا؟ اگلی آیت میں آئیے، آیت نمبر 157. آپ کے سامنے 155 156 آیت تلاوت کی گئی، اب 157 آیت. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی طرف سے صلوات ہے، رحمت ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہے. یعنی اگر انسان صبر کو اپنا شیوا بنا دے، اپنی عادت بنا دے، اپنی کردار میں داخل کر دے، تو پروردگار کی صلوات کا بھی حقدار بن جائے گا، رحمت کا بھی حقدار بن جائے گا، اور ہدایت یافتہ لوگوں کی فہرست میں بھی شامل ہو جائے گا. اور عزیزان گرامی، ایک جملہ یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ واقعاً اس فرش ازا کی قدر کیجیے. اور یہ حسین ابن علی کا تصدق ہی تو ہے، حسین ابن علی کا صدقہ ہی تو ہے
کہ آج ہمیں معلوم ہے کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے مصیبت میں. اگر حسین نہ ہوتے کیسے پتہ چلتا کہ مصیبت پر صبر کیسے کرتے ہیں. جیسے آج کس شخصیت کا تذکرہ ہے؟ شہزادہ علی اکبر کا نام. ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، مقاتل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کربلا کے راستے میں مولا حسین پہنچے تھے نا، موضوع آپ کے ذہن میں ہے، اسی موضوع کے حوالے سے، جب کربلا کے نزدیک پہنچے تھے کہ سید الشہداء کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی تھی، آنکھ کھلی اور فوراً سے سید الشہداء نے کلمہ استرجاع، وہی کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون الحمدللہ رب العالمین، یہ زبان سے جاری کیا. مولا علی اکبر بھی وہیں پر موجود تھے اور شہزادہ علی اکبر نے اپنے بابا سے سوال کیا کہ بابا، یعنی پہلے تو جو کلمہ سید الشہداء نے جاری کیا تھا وہ جاری کیا، اپنی زبان سے بھی سوال کیا بابا کہ آخر اس کلمے کو ابھی جاری کرنے کا سبب کیا تھا. تو مولا حسین فرماتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی تھی اور میں نے دیکھا کہ مفہوم بیان کر رہا کہ ہم اپنی موت کی طرف جا رہے ہیں، ہم اپنی موت کی طرف جا رہے ہیں. اس روایت کو مکمل کروں اس سے پہلے ایک جملہ کہنا چاہوں گا. کتنے امتحانات کا تذکرہ ہوا تھا؟ خوف، بھوک و پیاس، جان مال اولاد میں کمی، یہ امتحانات. حسین یعنی انسان زندگی میں اگر ایک امتحان پہ صبر کر لے تو پروردگار کی طرف سے تمام نعمتیں انسان کو ملتی. حسین وہ ہے کہ جس نے کربلا میں تمام امتحانات پر شکر کر کے بتایا ہے، صبر بھی کیا ہے، شکر بھی کیا ہے. تو یہی حوصلہ علی اکبر کا دیکھیے. علی اکبر سوال کرتے ہیں بابا بتائیے کیا ہم حق پر ہیں؟ سید الشہداء فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم حق پر ہیں. تو مولا علی اکبر فرماتے ہیں پھر بابا فرق کیا پڑتا ہے کہ ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے؟ یہ علی اکبر کا حوصلہ ہے. اور کون ہے علی اکبر؟ جب انصار تمام شہید ہو چکے تو اس وقت سید الشہداء نے اپنے بیٹے کو بلایا. یعنی جب بنو ہاشم کی قربانیوں کی باری آئی ہے، بنو ہاشم کے سب سے پہلے شہید کا نام ہے علی اکبر. سب سے پہلے شہید بنو ہاشم کے شہزادہ علی اکبر. مولا حسین نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ بیٹا اب تمہارے قربان ہونے کی باری ہے. اور مقاتل یہ کہتے ہیں کہ سید الشہداء نے اپنے ہاتھوں سے اکبر کو تیار کیا ہے. یعنی کربلا میں حوصلہ عجیب نظر آتا ہے. یہ حوصلہ فقط کربلا میں نظر آتا ہے کہ قربانی کے لیے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا جا رہا ہے. سید الشہداء نے اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کو زرہ پہنائی ہے. جنگی لباس سے آراستہ کیا ہے. عزاداروں اب علی اکبر بیویوں کے خیمے میں رخصت آخر کے لیے آ رہے. جب بیویوں کے خیمے میں علی اکبر رخصت آخر کے لیے آئے ہیں، روایت میں ملتا ہے 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا ہے، 18 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا ہے. بی بی آہو بکا کر رہی تھی. اکبر باہر آتے تھے، کوئی اکبر کا دامن پکڑ کے کھینچتا تھا، اکبر دوبارہ اندر چلے جاتے تھے. عزادارو دل کہتا ہے تاریخ میں مقتل میں نہیں لکھا کہ یہ کون بچی تھی، یہ کون تھا.
لیکن دل کہتا ہے کہ اگر کوئی معظمہ خاتون ہوتی، کوئی بزرگ خاتون ہوتی، یا تو اکبر کو شانوں سے پکڑ کے بلاتی، یا اکبر کو بازوؤں سے پکڑ کے بلاتی. کوئی اکبر کو دامن سے پکڑ رہا ہے، یعنی ضرور اس کا قد چھوٹا ہوگا. دل کہتا ہے کہ یہ 4 سالہ سکینہ ہوگی کہ جو اپنے بھائی سے کہہ رہی ہوگی کہ بھیا اکبر ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو. اجر کو ملت سہرا. عزاداروں اکبر رخصت ہوئے ہیں نا، مولا سید الشہداء نے سواری پہ سوار کیا ہے. اکبر کی سواری کچھ آگے جاتی ہے. علی اکبر محسوس کرتے ہیں کہ جیسے پیچھے کوئی آ رہا ہو. جب مڑ کے دیکھا ہے بوڑھا باپ پیچھے چل رہا ہے اور کہتے جاتا ہے بیٹا اکبر آہستہ آہستہ. عزاداروں اکبر سواری سے اتر کے سوال کرتے ہیں کہ بابا ابھی تو آپ نے رخصت کیا تھا، اب اس طریقے سے پیچھے آنے کا مقصد کیا ہے؟ عزاداروں سید الشہداء نے فقط ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ بیٹا اکبر اگر تیرا تجھ جیسا کوئی بیٹا ہوتا تو میں تجھ سے سوال کرتا کہ جوان بیٹے کا غم کیا ہوا کرتا ہے. عزاداروں یہاں اکبر میدان میں روانہ ہوئے. وہاں مولا نے ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، کہ بار الہ اس قوم پر گواہ رہنا کہ میں اسے میدان میں بھیج رہا ہوں کہ جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں تیرے نبی کے مشابہ ہے. جب ہمیں تیرے نبی کی زیارت کرنی ہوتی تھی تو علی اکبر کا چہرہ دیکھا کرتے تھے. عزاداروں اکبر میدان میں آتے ہیں، دشمنوں پہ بڑھ چڑھ کے حملہ کرتے ہیں. عزاداروں یہ پہلا حملہ اکبر کا ہے. 120 لعینوں کو اکبر نے واصل جہنم کیا ہے. عزاداروں 120 لعینوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد اکبر پلٹ کر آتے ہیں. آنے کے بعد بابا سے کہتے ہیں کہ بابا اگر ایک گھونٹ پانی کی سبیل ہو جائے فوج آدھا کو پلٹ کے رکھ دوں گا. عزاداروں خیموں میں پانی کہاں موجود تھا؟ سید الشہداء نے فرمایا کہ جاؤ بیٹا اکبر، ساقی کوثر تمہارے منتظر ہیں. عزاداروں اکبر میدان میں آئے ہیں. دوسرا حملہ بھی بڑا شدید کیا ہے. 200 لعینوں کو مزید واصل جہنم کیا. عزاداروں روایت میں ملتا ہے کہ منقس ابن مرہ یا مرہ ابن منقس ایک درخت کی اوٹ میں کھڑا اکبر کا انتظار کر رہا تھا. اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا. عزاداروں لڑتے لڑتے جیسے ہی اکبر وہاں سے گزرے ہیں نا، یہ مرہ ابن منقس نے پشت سے اکبر پہ وار کیا ہے. برچھی کا پھل اکبر کے سینے پہ پیوست ہوا ہے. عزاداروں یہاں اکبر کو نیزہ لگا ہے. بڑی عجیب روایت ملتی ہے مقتل کی کہ جیسے ہی اکبر کو نیزہ لگا اکبر جھکے ہیں. ظالموں نے مل کر اتنی تلواریں چلائی ہیں کہ اکبر کا جسم پارا پارا ہو گیا ہو. عزاداروں روایت کے جملے ہیں کہ جب بھی کوئی شہید پشت فرس سے زمین نینوا پر آتا تھا سید الشہداء کو سلام کرتا تھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. عزاداروں 2 طریقے سے سلام کیا جاتا ہے. ایک طریقہ یہ کہ السلام علیکم، کہ آپ پر سلام ہو. یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب بندہ جواب کی امید رکھتا ہے. جب کوئی شہید گرتا تھا تو اس انداز میں سلام کرتا تھا کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. سید الشہداء مدد کو پہنچتے تھے، لیکن جب اکبر زمین پر آئے ہیں نا اس انداز میں سلام کیا کہ علیکہ منی السلام یا ابا. ارے بابا اکبر کا آخری سلام قبول کیجئے گا. اکبر جانتے تھے کہ پورا باپ جوان بیٹے کا لاشا. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.
مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، کچھ دیر تو جی لے تیرا، کچھ دیر تو جی لے تیرا بابا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، ہم جیتے گرو گے تو بدل جائے گی دنیا، مقتل کی طرف کون ہمیں لے کے چلے گا، قاتل تو بتائیں گے نا، قاتل تو بتائیں گے نا رستا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، بیمار مدینہ کی خبر آتی ہوگی، تم ساتھ لیے جاتے ہو بیماری بھی میری، میں کیسے پڑھوں گا فتح، میں کیسے پڑھوں گا فتح سغرا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، ہو جائے گا مشکل میرا آنا میرے بیٹا، مقتل میں کہیں دور نہ جانا میرے بیٹا، اب مجھ سے چلا بھی نہیں، اب مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا علی اکبر، مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، کچھ دیر تو جی لے تیرا، کچھ دیر تو جی لے تیرا بابا علی اکبر، مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، یا حسن یا حسین، یا امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین، وفا واسطہ، وفا واسطہ، دکھیوں کی جو راستہ، دکھیوں کی جو راستہ، پانی ملا پڑنا پیا، پانی ملا پڑنا پیا، معصوم کا احساس تھا، مولا امام یا حسین یا حسین، مولا امام یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی